سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار۔ پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے، نئے ضوابط لاگو کر کے سیکیورٹی کو مؤثر بنایا گیا۔ پاکستان کا ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں دنیا بھر میں 19واں نمبر ہے۔ نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس کی اعترافی رپورٹ۔ لداخ میں چین اور بھارت کے مذاکرات ناکام۔ چین نے 40,000 فوجی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پہنچا دیے۔ دفاعی سسٹم، آرٹلری سمیت دیگر اہم ہتھیار بھی نصب۔ امریکہ نے بھارت کو اہم پارٹنر قرار دے دیا۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چینی فوج کی پیش قدمی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ انکشاف کیا کہ امریکہ ایشیا میں اپنی فورسز کو تیار کر رہا ہے۔ از سر نو تعیناتی کا مقصد چین کے ساتھ ممکنہ مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں بہتری، 24 گھنٹوں میں 1,763 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 2,69,190 ہو گئی۔ مزید 32 مریضوں کا انتقال۔ سندھ میں 2,060، پنجاب میں 2,100، خیبر پختونخوا میں 1,158، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 45، آزاد کشمیر میں 48 اور اسلام آباد میں 162 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,54,06,31,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 1,46,183، برازیل میں 82,890، روس میں 12,745، بھارت میں 29,890، ایران میں 14,853، افغانستان میں 1,190 اور سعودی عرب میں 2,601 اموات۔ یہ بھی بات بنتا ہے، یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کریں۔ خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو۔ There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نیب کو بند کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں نیب غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ۔ چیئرمین نیب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ نیب کو صرف اپوزیشن کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پنجاب کی ٹیم کو نااہل اور نالائق قرار دے دیا۔ کہا شہباز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سینیٹر رضا ربانی نے بھی احتساب کا نیا قانون لانے کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پارلیمان نے کردار ادا نہ کیا تو تاریخ کے مجرم ہوں گے۔ ایک نئے فیڈرل اکاؤنٹیبلٹی قانون کی ضرورت ہے۔ سب کے لیے یکساں قانون بنایا جائے۔ ایک قانون اور ایک طریقہ کار سب کے لیے ہونا چاہیے۔ حکومتی وزراء بھی میدان میں آ گئے۔ مراد سعید کہتے ہیں چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے، عمران خان وسیلہ ہے۔ عمران خان نے رائے ونڈ اور سندھ کے چوروں سے بیک وقت قوم کی جان چھڑائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بلاول کی نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے انہیں عوام کو لوٹنے سے نہ کوئی روکے نہ پوچھے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، اپوزیشن سیاسی بلی تسلیم کر لے۔ شہباز بلاول ایک دوسرے پر اعتماد سے گریزاں ہیں۔ احتجاجی تحریک چلانے اور پانی سے پکوڑے تلنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت کا عید کے بعد ریسٹورنٹس اور ستمبر کے پہلے ہفتے شادی ہالز ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال کہتے ہیں عید تک ایس او پیز بنا کر وفاقی حکومت کو بھجوائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت تنہا نہیں، وفاق اور دیگر صوبوں کو ساتھ ملا کر فیصلے کرتی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری۔ پاکستان آرمی کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کی بھی منظوری۔
ज़राई शोबे के लिए खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। सूबे से मुतालिक अमूर, सियासी सूरत हाल और गंदुम आटे की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत। खुशहाल खान खटक, बोलान मील और मोहनजोदड़ो ट्रेन बहाल कर दी गई। सिंध का विफाक से मुतालबा। अवैस शाह कहते हैं शेख रशीद ने 2 साल में ट्रेनों का बुरा हाल कर दिया। इमरान खान ने उन्हें रेलवे को दिवालिया करने के मिशन पर लगा दिया है। कराची में फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस कलादन तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। हिट लिस्ट और मुख्तलिफ इकसाम का असलहा बरामद। दहशतगर्दों का टारगेट किलिंग की 6 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस और 4 टीमों के फाल होने का इंकिशाफ। अमरीकी रियासत अलास्का में ज़लज़ले की शदीद झटके। शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। जानी और माली नुकसान की तस्दीक न होने के बाद वार्निंग 2 घंटों बाद वापस ले ली गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना सैंपल भी मनफी आ गया। नेगेटिव आने पर इंग्लैंड के लिए रवा हफ्ते परवास भरेंगे। आमिर का पहला टेस्ट मनफी आया था। मसाजिर मोहम्मद इमरान का भी दूसरा टेस्ट लिया गया। दोनों बायोसिक्योर माहौल में मुकीम हैं। फास्ट बॉलर सुहेल खान वकार यूनुस के गर्विदा कहते हैं प्रैक्टिस मैच में आला कारकर्दगी बॉलिंग कोच के मरहूने मिन्नत है। लेजेंड ने लेट स्विंग का फन सिखाया। वकार यूनुस की कौमी स्क्वाड में मौजूदगी का सबको ही फायदा है। जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने पाकिस्तान छोड़ने को बड़ा दुख करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करने का अफसोस है, मगर जो कामयाबियां जनूबी अफ्रीका में हासिल की वो काबिल फख्र है। और चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे मामले में ज्यादा मुदाखलत नहीं करते। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम साबिक क्रिकेटर्स को माजी से ज्यादा रोजगार देगा। भारत के साथ खेलने को तैयार है, मगर उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। सीरीज से गुरेज हमेशा भारत नहीं किया है। से सजा तक, कमजोर की बेबसी और